بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 6 مئی 2024۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی خریدنے والوں کے لیے کیا بری خبر آئی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر ٹیکسیشن کے اوپر بات کریں گے۔ نئی حکومت کیسے IMF کے سامنے بے بس ہوئی ہے، اور نئی حکومت IMF کے سامنے بے بس ہونے کے بعد کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں، یہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم نیوز کی بات کریں تو پاکستان نے IMF کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کروائی ہے، جس کے تحت نان فائلرز پر پراپرٹی کی سیل اور پرچیز پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر IMF کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے صرف نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، اب نان فائلرز پاکستان کے اندر کتنے زیادہ ہیں نہ تو یہ حکومت کو پتا ہے اور نہ ہی یہ IMF کو پتا ہے۔ IMF کو جو ریکارڈ ہماری حکومت دے گی وہی IMF پاکستان سے مطالبات کرے گا۔ 25 کروڑ کی آبادی میں ٹیکس نیٹ کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ جو ٹیکس چوری ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو SMEs جو بزنس ہے، اسمال اسکیل بزنس، جو تاجر برادران ہیں، وہ سب سے زیادہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ریئل اسٹیٹ مافیا، جو ٹیکس نہیں دیتا پاکستان میں۔ نقصان کون لوگ اٹھا رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کا؟ جو لوگ فائلر بھی ہیں، ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، لیکن فائدہ وہ لوگ لے رہے ہیں جو بڑے ریئلٹرز ہیں، جن کے بڑے بڑے لنکس ہیں، پارلیمنٹیرینز میں ان کے لوگ ہیں، ان کے کنیکشنز ہیں، وہاں پر ان کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے، کہاں پر ٹیکس لگنا ہے، کہاں پر مارکیٹ سے آؤٹ ہونا ہے، کہاں پر یہ پروجیکٹس نکل رہے ہیں۔ تو جناب حکومت نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو رجسٹرڈ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو برانڈڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر آپ کو ایسی سوسائٹیز ملیں گی جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور جن کے مافیاز کے لنک آپ کے ملک کی حکومت کے ساتھ ہے، یعنی وقت حاکم جو ملک میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تو ان کے لنکس ہیں۔ اب IMF کو کروا دیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے نان فائلرز کے لیے پراپرٹی کی سیل اور پرچیز پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز دی ہے، جبکہ پراپرٹی کی خریداری پر نقد کے بجائے بینک کے ذریعے لین دین کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان معاشی جائزہ مذاکرات کے تیسرے روز حکومت نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد نئے مالی سال کے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق اہم اقدامات شامل ہو رہے ہیں۔ IMF کو تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رجسٹریشن کی یقین دہانی بھی کروا دیا پاکستان کی حکومت نے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس کے لیے وفاق اور صوبوں میں آپس میں جو ایک دوسرے کو مواصلات پیدا کی جائے گی، ہم مانگی، اور پراپرٹی ایجنٹس کے رجسٹریشن اور پراپرٹی فائلز کی سیل اور پرچیز پر ٹیکس کی تجویز بھی آ چکی ہے۔ یہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ ہے، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک اوورسیز انویسٹر ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹیکس نیٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے اندر پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی، تو سر ریئل اسٹیٹ مافیا ہی آپ کے ملک کی اکانومی کو اب چلا رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے زیادہ ڈیپینڈ کرے تھے ایگریکلچرل کے اوپر، اب ایگریکلچرل کے اوپر پاکستان ڈیپینڈ نہیں کر رہا، اب ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں پاکستان میں زیادہ تر ہم کیا کریں، ہم پروجیکٹس جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہاں پر ڈیپینڈ کریں، یہاں سے ہمارے پاس انویسٹمنٹس آ رہی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو پراپرٹی کی حالت ہے وہ اگلے 2 سے 3 سال میں صرف فنش پروڈکٹس کے اندر، آپ گھر خرید رہے ہیں رینٹل انکم آ رہی ہے، آپ کمرشل پلاٹ خرید رہے ہیں رینٹل انکم آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی بات کریں کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ کو پیسے آئیں گے یا ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تو یہ فی الوقت ابھی ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ TV کے ساتھ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔